جب طارق بن زیاد 7,000 کا لشکر لے کر اندلس روانہ ہوا، اس دوران اس نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام تلواریں لٹکائے اور مونڈوں پر کمانیں چڑھائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طارق سے فرما رہے ہیں، طارق اسی شان سے قدم بڑھائے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اندلس میں داخل ہوئے، اور طارق اس مقدس جماعت کی پیچھے ہے۔ اس مقدس خواب کو اس نے بشارت کے طور پر تعبیر کیا، اپنے ساتھیوں کو بھی اس کا مجدہ سنایا۔ سارے لشکر کو اس سے تقویت حاصل ہوئی اور مہم میں کامیابی کی امید بندھی۔ جب مسلمان اندلس میں داخل ہوئے تو اس زمانے میں یونانی اساطیر کی طرح علمی نجوم کے بہت سے افسانے پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض عرب مورخین کے کانوں تک بھی پہنچی۔ مقری اور چند مورخین نے اس کو دلچسپی کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس سلسلے میں جزیرہ خزرہ میں بھی تفاعل کے طور پر ایک واقعہ پیش آیا۔ یہاں طارق بن زیاد سے ایک بوڑھی عورت نے ملاقات کی، اور اس نے بیان کیا کہ اس کا شوہر نجومی تھا، اور کہا کرتا تھا کہ اس ملک میں ایک امیر داخل ہوگا جو سب پر غلبہ حاصل کرے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا سر بڑا ہوگا اور اس کے بائیں بازوں پر ایک تل ہوگا جس پر بال اگے ہوں گے۔ طارق کو اس بیان سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس نے بایاں بازو کھول کر دیکھا تو واقعی اس پر تل موجود تھا جس میں بال اگے ہوئے تھے۔ جس طرح طارق کی طرف ان بشارتوں کی نسبت کی جاتی ہے، ویسے ہی راڈرک کی طرف ایسے واقعات منسوب ہے جن سے اس کی حکومت کی زوال اور عربوں کی آمد کی پیشگوئی ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ تلیتلا میں ایک قدیم تاریخی عمارت تھی جو بیت الحکمہ کے نام سے موسوم تھی۔ یہ عمارت بہت پوشیدہ تھی اور دستور یہ چلا آتا تھا کہ اندلس کا نیا فرمانے روا اس پر ایک تالا چڑھا دیتا تھا، اور اس کی کنجی اس تالے کے ساتھ لٹکتی رہتی تھی۔ کسی فرمانے روا کو اجازت نہ تھی کہ وہ اس تالے کو کھول لے، ورنہ تالے کے کھولنے کا معنی ملک کو آفات و حوادثات میں مبتلا کر دینے کا تھا۔ اس عمارت کی حفاظت کے لیے دربان مقرر تھے، چنانچہ راڈرک کے تخت نشینے کے وقت بھی دستور کے مطابق وہ دربار میں حاضر ہوئے اور اس عمارت پر تالا چڑھانے کی رسم انجام دینے کی درخواست کی۔ اس وقت تک اس عمارت کے دروازے پر 26 تالے لگ چکے تھے۔ 27واں تالا راڈرک کی خدمت میں پیش کیا گیا، لیکن راڈرک کا تعلق شاہی خاندان سے نہ تھا کہ پچھلی روایات کا احترام اس کے دل میں موجود ہوتا۔ اس کو اس پوشیدہ عمارت کی حقیقت دریافت کرنے کا شوق پیدا ہوا کہ شاید پچھلے بادشاہوں کی دولت اس میں رکھی ہوئی ہو۔ اس لیے اس نے اسپین کی عمائد کے سامنے اس تالے کو کھولنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن لوگوں نے یک زبان ہو کر اس کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ کہا کہ اگر زرو جواہر کا خیال ہے تو ملک سے دولت کا انبار جمع کر دیا جائے گا، مگر اس عمارت کے طلسم کو توڑ کر ملک کو کسی نئی آفت میں مبتلا نہ کیا جائے۔
لیکن راڈرک اس عمارت کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور خود جا کر سارے تالے کھول ڈالے۔ بیت الحکمہ کا دروازہ کھلا تو سامنے زر و جواہر سے مزین ایک خوبصورت میز رکھی ہوئی ملی۔ معلوم ہوا کہ یہ مائدہ سلیمان ہے جو بیت المقدس کی فتح کے بعد وہاں سے لایا گیا تھا۔ پھر اسی کمرے میں ایک تالا صندوق ملا۔ راڈرک نے اس تالے کو بھی کھولا تو صندوق میں بڑی صنعت سے بنی ہوئی سواروں کی چند تصویریں نکلی جن کی شکلیں عربوں سے ملتی تھی۔ وہ جانوروں کے کالے پہنے، امامے باندھے، عربی گھوڑوں پر سوار، ننگی تلواریں لٹکائے ہوئے کھڑے تھے۔ ان تصویروں کے ساتھ ہرن کی ایک جلی رکھی ہوئی تھی۔ راڈرک نے اس جلی کو کھلوایا تو اس میں ایک مکتوب تھا۔ اس مکتوب میں لکھا تھا کہ جب اس پوشیدہ عمارت اور صندوق کو کھولا جائے گا تو وہ قوم جس کی تصویریں صندوق میں بنی ہوئی ہے جزیرہ اندلس میں داخل ہوگی، اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں ملک ہوگا ان کی حکومت چلی جائے گی۔ راڈرک اس پوشیدہ مکتوب کو پڑھ کر اپنے کیے پر پچھتایا اور اس کو اپنی سلطنت کے زوال کا خطرہ محسوس ہوا۔ اس واقعے پر کچھ دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ مشرق سے شہنشاہی عرب کی فوج اندلس کی فتح کے لیے ملک میں داخل ہو گئی ہے۔ یہی ہی وہ فوج تھی جو اندلس میں داخل ہوئی اور راڈرک کی حکومت ختم کی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اختتام کو پہنچی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔